زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نہ کہنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو، خبردار لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے ہیں۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وہ لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، وہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ
सलाम। روایات میں 23ویں رات کو 21 اور 19ویں راتوں سے زیادہ افضل جانا گیا ہے. اس میں زیادہ احتمال ہے کہ آج شب قدر کی راتیں جو بیان کی گئی تھی آج کی رات کو زیادہ اہمیت دی گئی. تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ تحفہ الہی رحمت و مغفرت کے اس مہینے کی اس عظیم شب میں خداوند متعال سے آشتی کریں, خداوند متعال سے صلح کریں. جن گناہوں کی وجہ سے ہم اور خدا میں فاصلہ ہو گیا ہے ان گناہوں سے معافی مانگیں. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے, دعا مومن کا اسلحہ ہے. لیکن دعا کے قبول ہونے کے کچھ معنی ہوتے ہیں. اس لیے کائنات کے امیر مولا دعا یہ قبیل جو ابھی آپ نے پڑھی اتفاق سے آج شب جمعہ بھی ہے, شب قدر بھی ہے, اتنی عظیم شب ہے. مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. خدا میرے ان گناہوں کو معاف فرما
کہ جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جن کی وجہ سے تیری نعمتوں میں تبدیل آتی ہے۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جن کی وجہ سے تیری دعائیں میری تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج خدا سے آجزی کا دن ہے، آج خدا سے آجزی کی شب ہے، خدا سے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب ہے۔ جو ہماری مائیں ہماری بہنیں آج تک بے پردہ تھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں اور بہن بے پردہ ہو، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کنیز زہرا کہلائے اور بے پردہ ہو، کوئی زینب کبریٰ کی ماننے والی کہلائے اور بے پردہ ہو۔ خدا نہ خواستہ مبادا کوئی بھی فاطمہ زہرا کی ماننے والی بے پردہ تھی تو آج صدیقیت سے صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں عرض کرے، زینب کبریٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، سکینہ بنت حسین کی بارگاہ میں عرض کرے، اے بیویو تم نے دین کے لیے قربانی دی، کیا میں چھوٹی سی پردے کرنے کی قربانی آپ کی بارگاہ میں نہیں دے سکتی؟ چھوٹی سی قربانی فقط یہ عہد کر کے آج دعا مانگیے اور یاد رکھیے، آج اگر یہ ارادہ کر دیا اے فاطمہ زہرا، اے زینب کبریٰ، شام اور مدینے شام کی بازاروں میں آپ کے پردے کا پرابلم ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جب دعا کریں گی تو اس میڈاگاسکر کے ملک میں اگر ایک پردہ دار عورت بھی میری تقریر سے ہو جائے تو میری ہدایت کرنا اور میری تقریر کرنا میں اپنی تقریروں میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ پھر وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، جب پردے دار عورت ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے ساتھ سکینہ بنت حسین کے بھی ہاتھ اٹھیں گے، زہرا مرضیہ کے بھی ہاتھ اٹھیں گے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھی ہاتھ اٹھیں گے۔ جب ان بیویوں کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ ملائکہ سے کہے گا، اے ملائکہ جس دعا کے لیے زہرا ہاتھ اٹھائے اس کو رد کرنا، جس دعا کے لیے زینب کبریٰ ہاتھ اٹھائے اس کو رد کرنا، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ جب دعائیں قبول ہو گئی تو تمہاری زندگی نورانی ہو جائے گی، جب زندگی نورانی ہو گئی تمہارے سکون آ جائے گا زندگی میں، پھر تم دوسروں کو بھی نور بخشو گی اور خود بھی نورانی ہو جاؤ گی۔ ایک سوال پڑھی ہے عظمت آل محمد پر۔ ایک شخص مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آتا ہے، سوال پڑھی ہے عظمت آل محمد پر۔ رات میں مجھے نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کائنات کے امام فرماتے ہیں تم نے ضرور کوئی دن میں گناہ کیے ہوں گے، اس لیے تمہیں رات میں توفیق نہیں ہوئی نماز شب پڑھنے کی۔ معلوم ہوا کہ دن کے گناہ رات کی عبادت میں اثر انداز ہوتے ہیں، انسان پورا دن گناہ کرتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم خدا متعال کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی ہمارے نوجوان شکایت کرتے ہیں، مولانا ہم مسجد کے دروازے تک چاہتے ہیں جائیں لیکن دل نہیں کہتا، اس لیے کہ تم نے گناہ کے ذریعے خدا میں اور اپنے آپ میں فاصلہ ڈال دیا ہے۔ ایک سلوات پڑھی ہے عظمت آل محمد۔ تو دیکھیے دو شب آپ نے اعمال کیے، کتنے بہترین اعمال، اور اعمال میں بھی عجیب انداز سے اعمال کے واسطہ البیت کا دینا۔ اور آج ہمارے مولانا سیدنا اسلام والمسلمین وزیر حسن صاحب اعمال کروائیں گے، سید بزرگوار انشاءاللہ یہ سب کے لیے دعائیں کریں گے، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ عجیب انداز سے آپ دیکھیں کہ ائمہ تحریک کے لیے صلوات پڑھیے محمد اور محمد کی ذات پر۔ عجیب انداز ہے کہ انسان جب سوچتا ہے، چاہتا معصومین کا واسطہ دیتا ہے، تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی ابن حسین، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، اس کے بعد پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اس کے بعد امام زمانہ کا واسطہ دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدایا ایک عاجز آدمی تیری بارگاہ میں آیا ہے،
الافلاق، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، ولولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. آگے حدیث بڑھتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. آگے جملہ بڑھا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا. یہ زہرا کی عظمت ہے کہ زہرا کی عظمت محمد کی عظمت ہے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد. اور عجیب انداز سے کہیں یاسین کر کے پکارا، کہیں مزمل کر کے پکارا، کہیں مدثر کر کے پکارا، اور کہیں پر عجیب عجیب انداز سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایک پیر پوری رات عبادت کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کیا کریں. اللہ اکبر، کیا محبت پروردگار کا چرچا ہے قرآن میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق بنا دیا. اور ایسے عظیم نبی تبلیغ کر کر کے اب تھک گئے. نبی ایک دفعہ دعا کی، قرآن نے اس دعا کو کوٹ کیا. معجوگہ کے لوگ سنیے گا دعا کیا کی. دعا کی اس پیراگراف کے شعر معجوگہ میں جملہ پڑھوں گا، یہ پسند آ گیا تو مجھے دعا دینا. آل محمد کی عطا ہے. دعا کی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ اب مجھے تم اپنی طرف سے کوئی مددگار تو بھیجے. اب سب نے کہا کہ ہم مددگار. دعا تو رسول کی سب نے سنی، ہم مددگار. خدا ہمیں معلوم کیسے ہو کہ تم نے کس کو بھیجا؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. عجب نہیں پروردگار کی آواز آئے، ارے ان کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کا اصول ہے اللہ نے مجھ سے مانگا ہے، کسی اور سے نہیں مانگا. میں جس کا انتخاب کروں گا کسی اور کے گھر سے نہیں دوں گا، اپنے گھر سے دوں گا. اب ڈھونڈو وہ کس کی ولادت میرے گھر میں ہوئی، وہ نبی کا مددگار بن گیا. اور عجیب انداز ہے، دیکھیے کائنات کے نبی کا اخلاق دیکھیے، خلق عظیم کے مالک. اور جنگوں میں دیکھیے ہر جگہ علی علی، ہر جگہ پہ علی علی باقی ہے. دنیا کہتی ہے آپ علی علی کیوں کہتے ہیں؟ جا کے پیغمبر سے پوچھیے کہ پیغمبر علی علی کیوں کہتے تھے. سنت پیغمبر پہ عمل کرنا تو ہمارا یہ اخلاق و شیوا ہے. جب یہ ان کا زمانہ ہے، کائنات کے نبی عجیب انداز ہے. آواز بلند ہوئی، اتنا حملہ ہوا، آواز بلند ہوئی. قتل محمد مات الدین. جب محمد مر گئے تو دین بھی مر گیا. محمد مر گئے تو دین لائے تھے، وہ دین بھی مر گیا. مات الدین، محمد مر گیا، دین بھی مر گیا. اس جنگ احد کے عالم میں ایک شخص نے سب چھوڑ کے چلے گئے جو نوجوان تھا. محمد کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. جلدی لگنا، جملہ آپ پورا سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا. محمد کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. ادھر آواز آ رہی ہے قد قتل محمد کو قتل کیا گیا. محمد کو محمد مارے گئے، محمد مر گئے. اور مات الدین، ادھر ایک جوان ہاتھوں میں اٹھا رہی ہے، ہاذا محمد، یہ محمد ہے. کائنات کے نبی نے کہا اے علی، آج تم نے جنگ احد میں دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے نبوت کی گواہی دی ہے. ہاذا محمد، میں نبی احسان فراموش نہیں ہوں. کل قدیر کے میدان میں دونوں ہاتھ بلند کر کے سوالات کے مجموعے میں یہی لفظ استعمال کروں گا، من کنت مولاه فهذا علی مولاه. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا، احسان فراموش تھوڑی ہے نبی. علی اس کا مولا، فہذا علی مولا. لفظ بھی ہاذا کا انتخاب کیا. اللہ اکبر. عجیب لفظ ہے. ایک اعتراض کرنے والے نے کہا مولانا یہ جملہ تو پورا ہوگا، من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لہٰذا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر. کائنات کے نبی کو پتا تھا کہ جو خائن مورخ ہوں گے وہ خیانت کر کے کہیں گے یہ تو فلاں علی مقصد تھے کائنات کے نبی کے، یہ علی نہیں تھے. آزاد کے ساتھ علی کے ساتھ
میں کسی کی توہین کرنے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ممبر سے اپنے مذہب کا ڈیفینس کرنا ضرور آتی ہوں۔ سنی شیعہ کتابوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث اور اس واقعے غدیر کے بعد خلیفہ دوم، خلیفہ اول، خلیفہ سوم اور طلحہ اور زبیر، خصوصاً خلیفہ دوم آ کے مولا علی سے کہنے لگے بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، علی آپ کو مبارک ہو، آج اتنا بڑا رتبہ ملا ہے کہ پورے مومنوں کے اور مومنات کے مولا آج بنے ہیں۔ اگر دوستی کی معنی میں ہوتا تو مبارک کس چیز کی؟ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر۔ جو حارث بن نعمان فہری آتا ہے کہ نبی اللہ حج کے لیے تم نے کہا ہم نے مان لی بات، زکات کے لیے تم نے کہا ہم نے بات مان لی، روزے کے لیے تم نے کہا ہم نے بات مان لی، یہ مولا کا حکم علی کو ولی کیسے تم نے بنایا؟ یعنی نعمان، حارث بن نعمان فہری نے علی سے ولی اور خلیفہ کی معنی سمجھی تھی کہ آگے پوچھا کیسے بنایا؟ اگر وہ نہ سمجھتے تو نہ پوچھتے آگے، وہ اعتراض کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اور تیسری دلیل وہ دلیل سے گزرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگوں نے اشعار کہے ہیں وہاں پہ، یا جوادی رانی سرکار استاد محترم فرماتے ہیں جو اشعار لوگوں نے کہے ان کو آپ دیکھیے۔ اشعار کس معنی میں؟ مبارک ہو تمہیں، تم مولا بن گئے ساری امت کے، مبارک ہو۔ شعر جو کہے گئے ہیں وہ اس مولا میں نہیں ہے معنی میں کہ دوست کی معنی، خلیفہ کی معنی میں۔ معلوم یہ ہوا وہاں کی پبلک نے مولا سے ولی اور خلیفہ کی معنی سمجھی تھی، نہ دوست کی معنی۔ سلام پڑھیے حضرت آل محمد۔ بہت سی چیزیں تھی میں نے چھوڑ دی اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے، میں ٹائم پابند ختم کرنے کا۔ آپ سلوات بہت ڈھیلی پڑھتے ہیں، آج دل چاہتا ہے کہ ایک سلوات کے لیے حدیث پڑھوں تاکہ ایک تحفہ ہو ماہ مبارک رمضان میں آپ کے لیے۔ سلوات کے لیے بہار انوار میں ایک روایت ہے کہ کائنات کے نبی اور کائنات کے نبی کے علی، علی کے نبی، نبی کے علی تشریف فرما ہے۔ ایک شہد کی مکھیا جو مد بناتی ہے نا، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں مد، وہ مکھیا اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے فلاں جگہ پہ شہد بنائی ہے، علی سے کہیے آ کے شہد کھائے۔ تو کیجیے گا سوال، علی سے کہیے آ کے شہد کھائے۔ ایک دفعہ کہا کہ شہد تو کھائیں گے، اس لیے کہ ہم فقط کھانے پینے کے معاملے میں اطاعت تھوڑی کرتے ہیں، ہم ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کھائیں گے شہد، لیکن ان سے یہ پوچھئے جب پھول سے رس چوستی ہے، یہ مکھی جو شہد ہوتی ہے، رس جب چوسا جاتا ہے اس کا پھول سے، وہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آب گلاب خالص نہیں پی سکتے، بہت کڑوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر کے۔ تو یہ کڑوا مٹھاس میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ سوال کیا تھا؟ تبدیل کیسے ہوتی ہے مٹھاس میں؟ کیسے یہ پوچھ کے بتائیں۔ شہد کی مکھی نے کہا اور کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک مکھا ہے جو ڈھیر بڑا، جو شہد کے منارے کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کی شہد میٹھی ہے یا اس کی شہد کڑوی ہے۔ یہ روایت سنا رہا ہوں، تصریح کر رہا ہوں، بیان ہمارے موجود ہے کہ جب کسی کی رس جس کا کڑوا ہوتا ہے اس کو ڈنگ مار اور ایک دم کاٹ دیتا ہے وہ مکھا، وہ گر جاتا ہے۔ جب مکھی گر جاتی ہے، جس کا سیف ہوتا ہے، میٹھی ہوتی ہے، رس میٹھا ہوتا
یہ معیار دے دیا کہ دیکھو. اور عجیب انداز سے یہ ایک علی تھے. آج ذرا مراجعات بھی پڑھی امام رضا کی. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا امام رضا علیہ السلام کا پڑھوں تاکہ شب قدر آپ کے دل میں سلام پڑھیے محمد آل محمد صاحب پر. یہ علی کی عظمت ہے. اللہ اکبر. یہ ایک علی. اور علی ابن موسیٰ رضا دیکھیے ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے قرآن بشریت کی ہدایت کے لیے ہے یا نہیں؟ کہا بشریت کی ہدایت کے لیے. کہا پھر قرآن میں خدا نے حروف مقطعات کو کیوں قرار دیا ہے؟ حروف مقطعات کو جانتے ہیں نا؟ یاسین حامیم صاد حامیم عین سین قاف یہ سب جو ہے حامیم یہ سب حروف مقطعات ہیں. الف لام میم سورہ حروف مقطعات کو کیوں قرار دیا؟ کائنات کے امام نے فرمایا یہ کوڈ ورڈ سے خدا اور رسول کے درمیان یا تو خدا سمجھے گا یا رسول سمجھے گا. سوال کرنے والے نے کہا مولا قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا اور سمجھے رسول. اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ اللہ اکبر. دیکھیے گا رضا سب کا سوال کر رہا ہے. سمجھیں گے رسول ہدایت ہم پائیں گے. ادھر للناس ادھر للمتقین عام لوگوں کے لیے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. یا مولا جب سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ کائنات کے امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعات کو خدا نے قرآن میں اس طرح قرار دیا ہے کہ اگر سارا قرآن آسان کر کے خدا پیش کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ ہمیں تو کوئی قرآن سکھانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے شان بوجھ کے حروف مقطعات کو قرآن میں قرار دیا. کچھ ایسے موڑ رکھے کہ سمجھ میں نہ آئے تو ناطق قرآن کے پاس آؤ. دیکھا یعنی اللہ نے جان بوجھ کے سے موڑ. اور یہی مولا آج دیکھیے گا عجیب فلسفہ ہے کہ ایک عیسائی لوگ آئے اور کہنے لگے مولا رضا ذرا عیسیٰ پہ دلیلیں دیجیے. امام نے بہت دلیلیں دی لیکن کوئی دلیل قابل قبول نہیں رہی. ایک دفعہ مولا نے کہا کہ عیسیٰ سب سے اچھے تھے بہت اچھے تھے لیکن عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ عیسائی کے باپ اور بڑے حیران ہو گئے. کہا مولا آپ ابن رسول اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں ہمارے عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. عیسیٰ جیسا کوئی عابد یہ واقعہ وہ واقعہ فلاں جگہ. کہا اچھا اگر عابد تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رضا کی اس لاجوابی پہ اور حاضر جوابی پہ قربان جاؤں. یہ بتاؤ اگر عابد تھے تو کس کی عبادت؟ کیا خدا کبھی خدا کی عبادت کرتا ہے کیا؟ کیا خدا کبھی اپنی عبادت کرتا ہے کیا؟ بس معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ کوئی عابد تھے. کوئی ایسی شخصیت ہے کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کرتے تھے وہ ذات باری الہ ہے اور عیسیٰ اس کا بندہ ہے. سلوات پڑھیے اس پر یاد رکھو. مولا آپ کو امام رضا کی اجازت نصیب فرمائے. اسی امام رضا کا ایک معجزہ سنا کے دو فقط منٹ مسائل پڑھوں گا. ایک شخص بلڈ کینسر کا مریض تھا سرطان کا. اتنا بڑا بریف کیس اس کے پاس ڈاکومنٹس کے تھا. میرے ساتھ اس کی ملاقات تھی. مشہد کے رہنے والا تھا جہاں امام کا روزہ تھا. بولنے لگا میں بینک کا افسر تھا. تہران جو ایران کا کیپٹل ہے وہاں پہ میں نے علاج کروایا لیکن وہاں میرا علاج نہیں ہوا. میں گیا امریکہ والے ڈاکٹروں نے بہت سے علاج کے بعد مجھے کہہ دیا کہ آپ کا علاج جرمنی میں ہے. جرمنی میں گیا میں بہت علاج کرایا بہت خرچہ آیا میرا بہت قرضہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں گیا کینیڈا. انہوں نے جواب دے دیا آخری علاج اگر کینیڈا میں انہوں نے کہا علاج نہیں ہے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا. جیسے ہی میں کینیڈا میں گیا اب اس نے ملک ترتیب سے بتائے تھے اگر ترتیب درد ہو جائے تو کینیڈا میں گیا تو جیسے ہی گیا انہوں نے علاج کرنے کے بعد یہ لکھ کے دیا کہ اس کی 20 دن کے بعد موت ہوگی. پھر مشہد واپس آیا
سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرنے والا ہے. میری بہنیں آ گئی گھر پہ, میری ماں آ گئی, میرے باپ, ماتمداری شروع ہو گئی کہ یہ 20 دن کے بعد چلا جائے گا. ایک دفعہ 20 دن جانے کی بات جب ہوئی, میں نے اس سے پوچھا کیا بات, تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ تم 20 دن کے بعد چلے جاؤ گے. دقت سے سنی گا, میرے نوجوان سے ہی سنے واقعے, بہت اصلاحی واقعہ ہے. ایک دفعہ اس کی ماں آ کے کہتی, بیٹا ہم ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے جو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے, مشہد کے رضا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. چلو رضا سرکار کے روزے پر تمہیں شفا مل جائے. مولا آپ سب کو مولا رضا کی زیادہ نصیب کرے انشاءاللہ. اس کی ماں وہ بتا رہا تھا اپنے خلوص نیت سے, ویسے تو جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں, خام کی باتیں کریں. کہا میرا عقیدہ نہیں تھا کہ اتنے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اب مولا رضا کے روزے مجھے شفا ملے. میرا عقیدہ نہیں تھا. میری ماں نے کہا بیٹا تم میری وجہ سے چلے, کم از کم مجھے آخر عمر میں راضی کر کے جاؤ. کہا حرم میں آئے, صحن انقلاب میں حرم امام رضا میں مولا آپ کو زیادہ نصیب کرے, ایک بیماروں کی ذریعے جہاں ہر شب یا کم از کم شب جمعہ جو لوگ دیکھ کے آئے رسی کے ساتھ مریضوں کو باندھتے ہیں, جب اس کو شفا آتی ہے تو رسی خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. پھر لوگ تبرکن اس کے کپڑے پالتے ہیں, چنتے ہیں کہ امام رضا کی عمر نائب تھی. بہت سے شب جمعہ اچھے خاصے جو آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کو شفا آ جاتی ہے, پاؤں سے فلج ہوتے ہیں ان کو شفا آ جاتی ہے, ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کہا کہ میں نے دیکھا بیمار کی ذریعے مجھے لے کے گئے, ایک خاص بیس تھا میرے سینے پہ جس پہ لکھا تھا کہ بلڈ کینسر کا مریض ہے, اگر کہیں گر کر جائے تو اس کو فلاں ایڈریس پہ بلائیے گا, چھوڑ کے جائیے گا. میری والدہ گئی وضو کرنے کے لیے, بڑا سا حرم ہے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ, وضو خانے وغیرہ تھوڑے دور دور ہیں, جب تک وہ آئے گا. میرے زبان میں اس بلڈ کینسر کی وجہ سے لکنت ہو گئی تھی, لکنت زبان میں, یعنی بول نہیں سکا تھا. ایک دفعہ میں نے شعر کہنا شروع کر دیا, شعر کہنا شروع کیے, میری زبان میں شعر آ گیا. امام رضا کی شان, وہ شعر اس نے سنائے گا لیکن اب بڑا کبھی چلان فرض بھی دو. شعر کہنا جب شروع کیے میں, شعر کہنے کے بعد مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی. میں نیند میں دیکھتا ہوں بس اس جملے کے بعد 2 جملے فقہ ذکر مسائل ہوگا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک سفید پوش امام ہے, مولا رضا کا روزہ ہے, میرے اوپر ہاتھ گھماتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ کے چلے جاؤ تمہیں میں نے شفا دے دی. ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ مولا کا جا کے دیدار کروں, مولا کا جا کے بوسہ لوں, مولا کے جا کے کپڑے چوموں. ایک دفعہ آگے بڑھا تو مولا نے کہا نہیں چلے جاؤ, تمہارا عقیدہ تھوڑی تھا کہ میں شفا دوں گا, جا کے اپنی ماں کے ہاتھ چومو, اس لیے کہ تمہاری ماں کا عقیدہ تھا, میں نے تمہاری ماں کی وجہ سے تمہیں
باسمك اللطيف الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه به البكر. پروردگارا ذخائر وزیرہ کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارا مومنین کے شب قدر آج سارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. شیعہ محمدیوں کی حفاظت و سلامت رکھ. پروردگارا ہمیں بحق محمد و آل محمد گناہوں سے بچنے کے لیے توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں امام زمانہ کا دیدار نصیب فرما. ہمارے اعمال سے امام کو راضی و خوشنود فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں شب قدر میں وہ عطا فرما جو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بانیان مجلس کی جو حاجات ہیں خدایا وہ پوری فرما. خدایا جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل مومنہ کینسر کی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. روشن بھائی کی والدہ کو جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا سب کو شفا عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.